الحمد لمن له صفات الغلبى وله صفات الجلال والكبرياء شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أحدا بلا ولد أحدا أبدا صمدا حمدا حميدا أحمد نشهد أن لا إله إلا الله نسلم ونصلي على أشرف الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد إلى الحمد الحمد بالحمد الحمد في الحمد على الحمد من الحمد والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ اور یہی جملہ مسلمان انسان کے لیے میدان قیامت کے اندر نجات اور کامیابی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے بنانا ہے. اگر کسی شخص نے میدان محشر کے اندر عزت کا تاج پہننا ہے تو اسی کلمے کی بدولت
اگر کسی شخص کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا تو اس کلمہ کی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے، اس لیے دنیا کے جہان کے اندر رہنے والے ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہ دنیا کے جہان کے اندر دنیا کی ہر چیز کے ساتھ اگر مخالفت اور عداوت پیدا کرنا پڑتی ہے تو کر لے، لیکن کلمہ توحید کی توہین اور بے ادبی برداشت نہ کرے، بلکہ اس کلمہ اسلام کی لاج رکھنے کے لیے کلمہ توحید پر ایمان اتنا پختہ اور کامل ہونا چاہیے کہ اس کلمہ توحید کے خلاف دنیا کی ہر چیز میں شک اور تردد پیدا ہو جائے، لیکن کلمہ توحید کے اندر بندے کو ایک ذرہ اور قطرہ کے برابر بھی شک کی گنجائش اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے نجات اور کامیابی کا پروانہ بننے والی ہے کہ بندے کا ایمان اور یقین اتنا کامل ہو، اتنا پختہ ہو، اتنا مضبوط ہو، اتنا محکم ہو، اتنا اقوا ہو کہ اس ایمان کے مقابلے کے اندر جو چیز بھی آئے بندہ اس کے ساتھ مخالفت بھی مول لے، عداوت بھی مول لے اور اس کے ساتھ ٹکر بھی لگا لے، لیکن کلمہ توحید اور کلمہ اسلام کے ساتھ بندے کو اتنا پیار اور محبت ہونی چاہیے کہ دنیا اور وما فیہا کی ہر چیز کو بندہ تو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن کلمہ اسلام کے ایک جملے کے خلاف بھی بات سننے کے لیے بندے کو تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کلمہ اسلام کا اصل احترام اور اصل ادب تب پیدا ہوتا ہے جب کلمہ اسلام کا بندے کو پتہ ہو کہ اس کلمہ اسلام کے اندر اللہ نے کون سا جوہر اور کون سا خزانہ اللہ نے بھر دیا ہے اور رکھا ہے، جس کی وجہ سے بندہ دنیا وما فیہا کے اندر ہر چیز کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس قیمتی اور میٹھی اور لذیذ چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ ہے بندے کا اصل ایمان اور یقین جو اس کلمے کے مطابق دنیا کے اندر بن جاتا ہے۔ بندے کا یقین اور ایمان اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر تردد اور شک پیدا ہو جائے تو بندے کی نجات ہو سکتی ہے۔ اگر اس کلمے کے اندر کسی انسان کو شک یا تردد پیدا ہو گیا تو اس کا سارا ایمان اور یقین ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اگر اپنے ایمان اور اسلام کو بربادی سے بچانا چاہتا ہے تو اس کلمے پر بندے کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح بندے نے کلمے کے اندر اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس پر آدمی امید لگا سکے، جس پر آدمی سہارا لگا سکے اور جس ذات پر انسان اپنی امیدوں کو ہمیشہ وابستہ رکھ سکے۔ کلمہ اسلام کے اندر بندے کو اصل اللہ کے ساتھ امید اور یقین سکھانے کی ایک ترتیب بتلائی گئی ہے۔ اس یقین کے اندر بندے کو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی نہ ہونے والی چیز کے اندر بھی بندے کو یقین ہے کہ اللہ اس انہونی چیز کو بھی ہونا بنا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اچانک دل کے اندر خیال آیا اور تردد پیدا ہو گیا کہ میرا ایمان تو ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے فعال لما یرید، اپنے عزم و ارادے کے مطابق وہ کر گزرتا ہے، اس کے آگے کوئی چیز آڑے اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پر اس بات کے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ یہ میرا ایمان تو ہے، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن یہ ایمان بالغیب ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ میرا مالک اور میرا پروردگار
ایسی انہونی چیز کو ہونے والا کس طرح بنا دیتے ہیں، اس چیز کا مجھے ظاہری طور پر آنکھوں سے دیکھنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ اس بات کو اپنے تردد کو یقین کے اندر تبدیل کرنے کے لیے کہ میرا ایمان تو ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پر آنکھوں سے دیکھنے والا یقین اور مشاہدے کا موقع نہیں ملا، اس موقع کو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے دربار کے اندر درخواست کرنا شروع کر دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اذ قال، جب کہا ابراہیم خلیل اللہ نے، اذ قال کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی درخواست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی درخواست ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عاجزی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیاز مندی ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر ایک چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جب تک اللہ نہ دکھائے تو ابراہیم دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بندہ جتنا بھی عالی شان ہو، جتنا عالی مقام ہو، جتنا بڑے اونچے مرتبے اور شان والا ہو، لیکن یہ بات قرآن پاک نے بتلائی ہے کہ جب تک اللہ اس کو کوئی کام کر کے نہ دکھائے اس میں کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی۔ دیکھو ابراہیم اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا مطلوب بھی ہے، اللہ کا مقصود بھی ہے، او اللہ کا خلیل پیغمبر بھی ہے، وحدت کی دلیل پیغمبر بھی ہے، شافی غلیل پیغمبر بھی ہے، ہادی سبیل پیغمبر بھی ہے، وحدت ملت پیغمبر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ضرورت پڑ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار، اے سب کچھ کرنے والے مالک مختار، میرے دل میں خیال آ گیا ہے، اس خیال کو میں یقین میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، پر میرا یقین اس وقت ہوگا جب آرینی، آپ مجھے دکھائیں گے۔ آپ مجھے تو دکھانے والا کون ہوگا؟ کرشمہ قدرت کو ظاہر کرنے والا کون ہوگا؟ کن فیکون کے قانون چلانے والا کون ہوگا؟ ہر چیز پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا کون ہوگا؟ وہ رب پروردگار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا پروردگار مجھے دکھا دے، جو مر جاتا ہے اس کو دوبارہ تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ تو میرا یقین ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت۔ یہ میرا اللہ میرا ایمان ہے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو کیا کرے گا؟ زندہ کرنے پر تو قادر ہے، تیری قدرت اور طاقت موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، پر میرے اللہ آرینی آج وہ منظر میں ابراہیم کو ذرا آنکھوں سے بھی دکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام مرنے والوں کے متعلق کہتا ہے جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ دوبارہ
زندہ کیسے کرے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے مردہ ہوتی ہے بعد میں اس کو اللہ زندہ کرے تب زندہ کہا جاتا ہے. جب تک اللہ اسے زندگی نہیں دیتا اس سے پہلے وہ زندہ نہیں ہوا کرتی. اگر مرنے کے بعد وہ خود آٹومیٹک زندہ ہے، 2 دن کے بعد زندہ، 3 دن کے بعد زندہ، جمعرات والے دن زندہ، جمعے والے دن زندہ، اگر وہ خود آٹومیٹک مردہ بھی ہوتا ہے تو زندہ بھی ہوتا ہے. تو ابراہیم کی درخواست کرنے کا فائدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ کیف ارنی کیف تحیی الموتی، جو مر جاتی ہے چین، یا اللہ اس مردہ چین کو، اس بے جان چین کو کیفا تو کیسے دوبارہ اٹھاتا ہے، کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ چیز کو دوبارہ زندہ کرنے کی درخواست کی ہے. اگر وہ مردہ پہلے ہی زندہ ہے تو پھر اور زندگی کا کیا مطلب؟ اور زندگی تو مطلب پھر نہیں بن سکتا. مطلب تب بن سکتا ہے کہ پہلے مردہ ہو اور اللہ اس کو زندہ کرے، ابراہیم آنکھوں سے دیکھے. ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر کالا اولم تؤمن، کیا میرا پیغمبر تیرا ایمان نہیں ہے، تیرا یقین نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استفسار کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، زاری اور اللہ کے دربار میں عاجزی کرتے ہیں. اللہ کریم سوال کرتے ہیں کیا میرا ابراہیم پیغمبر اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا میرا اللہ، قال بلا، میرا ایمان ہے کہ تو کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے میرا ایمان ہے، یہ نہیں کہتے میرا یقین ہے. ابراہیم اللہ کے سوال کے مقابلے میں کہتا ہے بلا، ہاں ہاں اللہ ہاں ہاں، یعنی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنی دیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا فلاں نانا. ہاں اللہ تو کر سکتا ہے، ہاں اللہ تو کر سکتا ہے. جتنی ہاں کرنے میں میں نے دیر کی ہے اس سے بھی پہلے تو کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ کریم فرماتے پھر کیوں کہتا ہے کہ تو کر مردے کو زندہ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں والا لیطمئن قلبی، اے میرا اللہ جب آنکھیں دیکھیں گی تو دل مطمئن ہو جائے گا. اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ درخواست میں تیرے دربار میں کر رہا ہوں. اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے میں دکھا دوں گا، تیرے دل میں تردد باقی نہیں رہنے دوں گا. اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر 4 پرندے پکڑ، کتنے؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. اے میرا پاک پیغمبر 4 پرندوں کو پکڑ کے اپنی طرف ان کو بلانا شروع کر دے، اپنی طرف ان کو ہلانا شروع کر دے، اپنا عادی بنا لے، وہ تیرے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے، تیری بولی کو سمجھنے والے بن جائے. جب تو کوئی قول کرے، جب کوئی تو بولے تو وہ تیرے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پالا اور ان کو سنبھالا اور ان کو بلایا اور ان کو اٹھایا اور ان کو بٹھایا اور ان کو کھلایا اور ان کو پلایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ سب کچھ کر لیا اللہ کریم فرماتے ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. اے میرا پاک پیغمبر ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ بنا، ان کا گوشت بنا، ہڈیاں اور گوشت ملا جلا کے 4 پرندوں کے گوشت کو جمع کر. سارا گوشت جمع ہو گیا، قیمہ ہو گیا. اب وہ پرندے مردہ ہو گئے. پرندے کیا ہو گئے؟
ذبح کرنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ پرندے کو ذبح کیا جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. تو ذبح کرنے کے بعد ہی بندہ اس کا گوشت کھا سکتا ہے. زندہ مرغی کو کوئی آدمی اندر کرے گا؟ بولو یار. جو کہتے ہیں مردے زندہ ہے ان کو مرغی زندہ کھانی چاہیے, ان کو مرغی زندہ کھانی چاہیے. ذبح کرنے کی ضرورت ایسے ہی اس کی گردن مروڑے اور پیٹ کے اندر ڈال دیں. لیکن جو کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد وہ چیز مر جاتی ہے, بے جان ہو جاتی ہے, اس بے جان ہو جانے کے بعد پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے, پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, پھر اس کو پکایا جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے اے میرے پاک پیغمبر اب تمہیں یقین آ گیا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا, اب یہ کیا ہو گئے؟ اب تو میرا پیغمبر تیرا یقین ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو آپ نے مارا, ذبح کر ڈالا, گوشت کا کیما بنا دیا, حصے بخیے بنا دیے ہیں, جز بنا دیے ہیں, سب کچھ بنانے کے بعد اب میرا پیغمبر تیرا یقین ہے کہ یہ کیا ہو گئے؟ بولو یار, یہ مردہ ہو گئے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں ثم ادعوہن, اے میرے پاک پیغمبر ان مردہ چیزوں کو اب آواز دے. اب کیا دے؟ اب آواز دے. اللہ کریم جی ان کو میں آواز دوں تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا, ان کو اپنے ہاتھوں سے میں نے ذبح بھی کیا ہے, ان کے ٹکڑے بنائے, ان کے حصے بنائے, ان کے بخیے بنائے, ان کے جز بنائے, ان کے قطرے بنائے, ان کے حبے بنائے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر آواز دینا تیرا کام ہے, یاتی نہ کا سایہ, ان کو اسی طرح دوبارہ بنا کے تیری طرف دوڑا کے تیری طرف ان کو اڑا کے پہنچانا میرا کام ہے. اور اللہ پاک نے ان پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا. کیا کیا؟ جب تک زندہ نہیں کیا اس وقت تک ان کو چلایا ہی نہیں, جب تک زندہ نہیں کیا ان کو اڑایا ہی نہیں, جب تک زندہ نہیں کیا اس وقت تک اپنی قدرت کا کرشمہ نہیں دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا مور آ گیا, مرغا آ گیا, کبوتر بھی آ گیا اور کوا بھی آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بلا واقعی اللہ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ میرا ایمان ہے, اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب تو میرا یقین ہے. اب میرا کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اے میرا اللہ تیری حکمت اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہوا کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یوں ہی خیال آیا تو اللہ کے دربار میں سوال دہرا دیا. اللہ پاک نے سوال کے جواب میں فوراً ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی قدم آگے نہیں چلنے دیا جب تک ابراہیم کا یقین کامل نہیں کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے کلمہ اسلام پڑھنے والے کا یقین اللہ کے ساتھ کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل. دنیا جہاں عاجز آ جاتی ہے, جہاں دنیا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, وہاں طاقت کس کی شروع ہوتی ہے؟ ساری دنیا کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے, میرے پروردگار کی طاقت کی اسی جگہ سے ابتدا ہوتی ہے. سارے دنیا کے پیغمبر ہیں, ولی ہیں, غوث ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, نوری ہیں, ناری ہیں, خاکی ہیں, علوی ہیں, سفلی ہیں, بلندی والے, خزاں والے, ادا والے, نزا والے, عالم والے, علم والے, حلم والے, شان والے, طاقت والے, بادشاہی والے, ملک والے, ملک والے, سارے جہان کی طاقتوں کو جمع کیا جائے. اللہ فرماتے میری طاقت کی ابتدا وہاں سے ہوگی جہاں دنیا ساری عاجز کھڑی ہوگی. دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, حدیث پاک کے اندر واقع آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے اور اس کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر, یقین اور ایمان اس نے لا الہ الا اللہ کے مطابق بنایا ہوا ہے. اس کو ضرورت پڑ گئی, غریب ہو گیا اچانک. اس غربت کی وجہ سے ایک دن ایک امیر آدمی کے پاس, دولت مند آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جا کے اس کو کہتے کہ یار مجھے
1000 دینار بطور قرض چاہیے. کتنا؟ 1000 دینار لینا ہے اور قرض حسنہ لینا ہے. اتنی مدت مقرر کے بعد میں وہ دینار واپس آپ کو لوٹا دوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ یار ٹھیک ہے میں دے دوں گا. اس نے بغیر کیل کال اور ہیل حجت کے ہاں کر لی ہے، حامی بھر لی ہے. اب اس کو فوراً خیال آیا کہ یار نہ اس کے ساتھ میری جان نہ پہچان، تو یہ بن گیا میرا مہمان. اب یہ معاملہ عجیب ہو گیا. اب میں نے ہاں بھی کر لی ہے، اس کو جانتا پہچانتا بھی نہیں ہوں. اس نے فوراً کہا آتنی بالشہداء، آتنی بالشہداء اشہدہم. یار میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. 1000 دینار جتنا تم منگی میں اتنا تینوں دین واسطے تیار ہے. لیکن انج ایک کم تا کرے کہ کوئی گواہ تا لے آویا. کہ کرے؟ کوئی گواہ لے آویا جے سامنے میں تینوں پیسے چا دیواں او ویکھدا کھلوتا ہوویں. کل نو گواہی تا دے جو تو میرے کولوں پیسے لینی تے میں تینوں پیسے دیتے نہیں. یار معاملہ تیرا میرا طے ہو گیا. البتہ کوئی گواہ لے آویا، کوئی سامنے لے آویا. او بندے نو جڑے ویلے آدا یار تو گواہ لے آویا، او آدا یار نہ مینوں ایتھے کوئی جانن والا ہے، نہ کوئی پہچانن والا ہے، نہ میرا علاقہ تے نہ میرا معاشرہ، نہ میری تعلقات، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی رشتہ داری ہے. اس وقت آدا کفا باللہ شہیدا. تو نے گواہ مانگا ہے پر گواہ اس وقت میرے کول موجود کوئی نہیں. مینوں جانن والا بھی کوئی نہیں، پہچانن والا بھی کوئی نہیں، تعلق دار بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، میری کوئی تھے سو تعلق کوئی نہیں. لیکن ایک میرا تعلق تا ہے لا الہ الا اللہ. اج میرا تعلق او دے نال جنوں ساری دنیا جان دی ہے. او دے نال میرا ایمان ہے جڑا ساری کائنات دا داتا ہے. میرا ایمان او دے نال ہے جڑا ساری کائنات دا دستگیر ہے. میرا ایمان او دے نال ہے جڑا غریب نواز ہے. او دے نال ایمان ہے جنوں کدے محتاجی نہیں آندی. ساری دنیا او دے کولوں منگن والی ہے پر او کسے کولوں نہیں منگدا. ساری دنیا دیاں دعاواں سنن والا، ساری دنیا دیاں پریشانیاں دور کرن والا. اس وقت ادا باللہ شہیدا. یار تیرے میرے درمیان گواہ اللہ کافی ہے، اور کسے دی لوڑ. پر آج کوئی آخے تے اعتماد نہ کرے. یہ اس دور دی گل ہے. آج جڑا سمجھے نا جے گواہ دی لوڑ کوئی نہیں، سمجھو جو وچوں بے ایمانی پیا کردا ہے. وچوں کے پیا کردا ہے؟ وچوں دی نیت ٹھیک نہیں. چونکہ ساری شریعت وچ حکم ہے جو جڑا لین دین کرو وچ گواہ ضرور رکھو. اس وقت وعدہ وکفا باللہ شہیدا. اے بندہ قرضاں دیون والے تیرے تے میرے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ گواہ کافی ہے. وعدہ چلو یار گواہ تو اللہ ہو گیا. وتن وعدہ آتنی کفیلا. چلو انج کر کوئی ضامن تا لے آ. کہ کر ضامن تا لے آ تاکہ کوئی اتنی غلط تیرے نال کرن والا ہوے کہ یار پیسے لئی ویندے اگر اپنے ٹائم تے اس نہ دتے تے اے دے طرفوں میں دے دے سا. اگر کوئی ضامن لے آوے تے گل بن ونجنی ہے. او بندہ دا یار وکفا باللہ کفیلا. میرا ضامن ہی اللہ، میرا ضامن بھی
میرا ضامنی اللہ، میرا کفیلی اللہ، میرا وکیلی اللہ، میرا حاکمی اللہ، میرا ججی اللہ، میرا فیصلی اللہ، میرا قادری اللہ، میرا قدیری اللہ، میرا خبیری اللہ، میرا بصیری اللہ، میرا حلیمی اللہ، میرا عظیمی اللہ، میرا رحیمی اللہ، میرا کریمی اللہ، میرا اولوی اللہ، میرا مولوی اللہ، میرا اعلیوی اللہ، میرا ازکوی اللہ، میرا اکبر بھی اللہ، میرا انور بھی اللہ، میرا اعظم بھی اللہ، میرا اکبر بھی اللہ، میرا اوزب بھی اللہ، میرا احسن بھی اللہ، میرا احسن بھی اللہ، میرا اعظم بھی اللہ، میرا ناظم بھی اللہ، میرا عظیم بھی اللہ، میرا کریم بھی اللہ، اور سارا نظام میں سپرد کیتا ہے اپنے رب دے۔ اس وقت نہ کوئی وکیل ہے میرا، نہ کوئی کفیل ہے میرا، نہ کوئی ضامن ہے میرا، نہ کوئی گواہ ہے میرا، جے دیونا ہی تا او دے اعتماد تے دے چھڑ۔ وہ آدھا اچھا یار ٹھیک ہے، جے سارا کچھ تو اپنے اللہ نو بنائے تے میں بھی وا تو انہوں گواہ بنا کے اے لے 1000 دینار تے لے ون۔ او جڑا بندہ 1000 دینار لیندا ہے سمندر تو پار رہندا ہے، سمندر تو پار رہندا ہے تے دیون والا اروار رہندا ہے۔ او پیسے لے کے کشتی تے سوار ہو کے سمندروں پار اپنے علاقے دے اندر لگا گیا ہے، اپنے علاقے دے اندر ون کے اپنی ضرورت نو پورا کیتا ہے، اپنے پیسے نو خرچ کیتا ہے۔ وقت گزردا رہا تے وعدے دا ٹائم نیڑے بھی، جو ہی وعدہ قریب لگ گئے، وقت قریب لگ گئے، اس ٹائم اس پیسے جوڑ کے 1000 دینار پورا کر کے اپنے ٹائم دے مطابق گھروں نکل آیا، ساحل سمندر دے اتے پہنچے، سمندر دے کنارے دے اتے آوے، اچانک سمندر دے اندر طغیانی ہے، سمندر دے اندر طوفان کھڑے ہو گئے نے۔ اگوں ملا دن یار معذرت خواہ، اج کشتیاں چلنیاں کوئی نہیں، اج کشتیاں نہیں چلنے، اج حالات بڑے ایمرجنسی بڑے ہوئے نے، اس حالات دے پیش نظر کشتیاں ڈوبن دا خطرہ لائق ہو گئی ہیں، کشتیاں غرق ہوندیاں نے، طوفان دے خطرے آ گئے نے، غرق ہون دے خطرے آ گئے نے، لہراں پیاں چلدیاں نے، سمندری طوفان دیاں بہراں تے تہراں تے نہراں پیاں چلدیاں نے، اس واسطے اسی اج پار وجنا کوئی نہیں۔ او بندہ پریشان حیران ہو کے کھل گیا ہے، یا اللہ وعدہ بھی نہیں بھوڑا تے اسباب بھی کوئی نہیں، پار پہنچن دا کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں، اسے پریشانی دے عالم دے اندر گھبراندا ہویا کھلوتا ہے۔ صبح تو کھلے تے شام ہو گئی ہے، جڑے ویلے شام نماشاں دی ہون لگی، اسے ٹائم دے دل وچ خیال آئے یار وکیل تا بنایا ہی اللہ نو، وکیل تا بنایا ہی اللہ نو، ضامن بنایا ہی اپنے اللہ نو، گواہ بنایا اپنے اللہ نو۔ او بندہ بڑا بد اعتماد ہو سی کہ یار کی ہو جی اس بندے دا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہورن تے وچوں کچھ ہورن، اس واسطے او دا بے اعتماد خراب ہو وجنا ہے، میرے بارے او دا خیال غلط ہو وجنا ہے۔ آدھے میرا اللہ چلو میں تا نہیں پہنچ سکدا پر تو تا پہنچا سکدا ہے۔ ایو خیال گھن کے سمندر دے کنارے دے اتے ایک لکڑی پئی ہے سکی، اس لکڑی نو اٹھاندا ہے، اس لکڑی نو 2 ٹکڑے کر کے او دے اندر پیسے 1000 دینار پا کے وچ رکا او دے نام دا چ لکھ دے۔ آدھا یار میں سمندر دے کنارے تے سارا دن انتظار کردا رہا لیکن سبب بنیا کوئی نہیں، کشتی ملنی کوئی نہیں، جدی وجہ نال میں نہیں پہنچ سکیا۔ اگر اللہ نو منظور ہویا تے میں پیسے تیرے سمندر وچ کشتی دے حوالے کر کے تے اونوں اپنا سامنے پیا بناوندا، او پہنچاون والا پہنچا دے سی۔ اگر تیرے کول اے پیسے پہنچ گئے چند دنوں تو بعد میں بھی آسا، اگر نہ پہنچے تاں وی میں تیری رقم ضرور واپس لے کے آسا۔ یہ گل لکھ کے رکا بنا کے اس لکڑی دے اندر پا کے تے لکڑی نو حوالے کی تس کے دے۔ او جویں موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے موسیٰ علیہ السلام نو صندوق وچ پا کے کدے حوالے کیتا؟ اللہ دے حوالے کیتا تے اللہ پاک کی تسلی دیتی، میرے موسیٰ دی امی جان اج نہ سمجھی جو میرا پتر غرق ہوئے سی، اج سمجھ کے تو اللہ دی تلی تے رکھے آئی۔ جڑی چیز اللہ دی تلی تے ہوئے بندے دے دل تسلی ہوئے، بندے دے دل
جیڑی شے اللہ دی تلی تے ہوے اوہ چیز بندے دے دل تسلی ہوے، اللہ دی تلی ہوے اتو اللہ دے کمال دی تجلی ہوے، تعلی ہوے، عروج ہوے۔ اس وقت اللہ دا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جویں اللہ دے سپرد ہوئے، ایویں بندے نے اپنی رقم تے رکاں تے پیسے اللہ دے سپرد کر کے سمندر دے اندر وہا دتن تے آپ واپس مڑ گیا۔ او بندہ جڑا پیسے لون والے او بھی پچھلے ٹائم اسے ارادے تے نکلے یار آج وہ بندے آونے پیسے لے کے، وہ جاگ دے پے ہو سوتے تو نہیں، صدیق دا خیال کرے ذرا، ہاں جی جاگ دے پے ہو نا، اچھا جناب اس بندے آونے چلو میں بھی کنارے تے لگا ونجا، اس بندے کو پیسے لے آواں، وہ جو ہی پہنچے تے اگے میں بھی کھلوتا ہوں، لین والے نو تا امید ہوندی ہے، اس امید دے اوتے ساڈا تہاڈا لین دین نہ آئی، اے انہاں دا آئی، اسا دے ونجا تا پھر بے غم ہو ونجو، انشاءاللہ قیامت والے دن حساب کرسا جی، جڑا کو دتے وے پھر اوتھے ہی مڑ کے حساب ہو سی۔ جناب علی ہن اس نو امید لگی ہے، اس امید دے اوتے آ گیا سمندر دے کنارے اوتے، کنارے تے پہنچے، سارا دن کھلوتا رہے پر بندہ آیا کوئی نہیں، آکھے یار چنگا اللہ نو ضامن بنا گیا ہے، آدھا اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی کفیل ہے، تے اللہ ہی ضامن ہے، تے اللہ ہی گواہ ہے، تے مڈو آیا آپ ہی کوئی نہیں۔ یہ گل سوچدا پیا آئی، آکھے ہن مڑ ونجا ہن تا نماشاں تے شام غریباں نیڑے لگ گئی ہیں، اس وقت دے اندر جڑے مڑن لگے آکھے یار اے جڑی لکڑی آندی پئی ہے سمندر چلو ایہا تا نال لے ونجا، راتی کوئی چولہے وچ پا کے اگ سیک گنسا، کوئی سردی دا تدارو کر گنسا، یا نیت کر کے سو لکڑی دوروں آندی پئی ہے، جڑے ویلے کنارے تے لگی اونوں چاں کے رکھے اس موڈھے تے نس پیا گھر دے اندر، اگا ون کے تے بیوی نو آدھے او بھلا ہو بھی قرضہ دیون والا تا آیا کوئی نہیں، پر سمندر چو ایک لکڑ مل گئی وڈی کم دی، اس لکڑ دیاں چلو کوئی سیڑھیاں بنا لے سا، چلو کوئی پھٹے بنا لے سا، وتے دا بالن بنا کے تے چولہے وچ پا، میرے خیال ہے کوئی مستری نسل نہ آئی بندہ، اس آکھے چلو کوئی نہ کوئی منجی بنوے سی، کوئی پاوا بنوے سی، کوئی کھٹ بنوے سی، کوئی نہ کوئی کام لگوے سی، لکڑی تا لے آیا، پیسے ملنے تے بھاوے نہیں ملنے، یہ نیت کر کے جڑے ویلے انہوں کٹ پھاٹ کے آرا چلایا سی، اتے تیسیاں مار کے تے انہوں پھاڑ دے، جو ہی ادھو ادھ کیتے اس تے وچوں پیسے نکلن، شمار کیتے اس تے پورا 1000 دینار، وقت او گتھلی نو کھولے تے وچ رکا لکھیا ہوئے، اس رکے نو پڑھے تے اس بندے دا نام لکھیا ہوئے، او دا پتہ لکھیا ہوئے تے او دی معذرت وچ لکھی ہوئی ہے، اس بندے نے پیسے بھی رکھ لین تے رکا بھی رکھ لیا تے خوش ہو گیا کہ یار جویں او بندہ گلاں کردا ہی واقعی ایمان بھی اونجے وے او دا، واقعی اپنے ایمان دے مطابق جویں گلاں، اس واسطے ہن مینوں او دے ایمان تے شک نہیں کرنا چاہیدا، بلکہ او دے ایمان تے مینوں یقین کر لینا چاہیدا ہے، اسے یقین دے تے خوشی منا کے بیٹھا ہے۔ چند دن گزردے نے، او بندہ حیران پریشان ہے کہ یار پتہ نہیں میرے پیسے پہنچن کے کوئی نہ، سمندری طوفان وچ لڑ گئے یا ضائع ہو گئے یا اگاں پیچھے ہو گئے یا توڑ بندے تو نہیں پہنچن کے کوئی نہ، یا نیت کر کے تے سوچ بچار کر کے 1000 دینار اپنی جیب وچ پا کے آ گیا سمندر دے کنارے تے، حالات سازگار کشتی تے بیٹھے تے پار سمندروں پار ہو کے سیدھا او دے دروازے تے پہنچے، جو ہی او دے گھر پہنچے اتھے ون کے دروازہ کھٹکائے، او باہر آوے تے پیسے دین والا آیا کھلوتا، آکھے اے لے یار تیری امانت، اس دیاڑے میں پہنچ، وہ حیران ہو گئی یار یہ پیسے تو میرے کو پہنچ گئے، یہ ایڈا سادہ بندہ پہلے بھی پیسے دے دیتے ہور ہی دے دیتا، میں کوئی سود تو نہیں لینا یہ کو کہ اسا تو سوا تو غنیمت سمجھا، شکر ہے مغالطہ لگ گیا، اور 1000 دینار ہی ہتھے چڑھ گیا، پر او ساڈا ایمان تے او دے ایمان نو بڑا فرق ہے۔ اس نیت نال او آدھا یار اچھا اے تا دسیا تو تا پیسے لے کے آ گئے ہیں، کوئی تیرے ذہن چ گل بھی ہے کہ کوئی نہ حل کنتا باستا الی شیئا، کیا اس دن تو پہلے چند دن پہلے کوئی شے میرے آلے پاسے بھیجی ڈاک دے ذریعے،
یا کوئی نہ حل بعثتا حل کنت بعثتا الی شیئا کوئی شے میرے والے پاسے ترسیل کیتی ہے کہ کوئی نہ روانہ کیتی کہ کوئی نہ وہ ہاں ہاں یار کیتی ہے پر حوالے سمندر دے کیتی ہے اس وقت پتہ نہیں ہو تیرے کول شے پہنچی ہے کہ کوئی نہ میں یقین تے تسلی نال تا تیرے کول ہاتھ وچ تا کوئی نہیں دتی حوالے تا سمندر دے کیتی ہے ضامن تے وکیل اپنے اللہ نو بنا دیتا ہے اس آکھیا جدوں کملیا وکیل اس نو بنائے او ضائع کتھوں ہون دیندا ہے او وکیل اس نو بنایا ہی تے وکیل اس نو بناون والے نو یقین کر لینا چاہیدا ہے قد ادا ان کلذی بعثت الخشبا او بندہ یقین کر لے تیری ایک ایک پائی پیسہ جویں لکڑ وچ رکھیا ہی اللہ میرے گھر انجے پہنچایا ہے ایک ذرا برابر فرق نہیں آون دیتا تبدیلی نہیں آون دیتی اس وقت یقین کر گن بندہ جویں پڑھے لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہر چیز دے اوتے قادر ہے تے ہر شے کر سکدا ہے اسے یقین تے کامل ہو ون تے ڈٹ ون کہ اللہ کسے دی امانت ضائع نہیں ہون دیندا اس بندے نو بھی یقین آ گیا ہے اساں بھی یقین آ گیا ہے دوہاں دے دل وچ شک اللہ پاک نے کڈ دیتا ہے کہ ایمان اگر رکھو تا کنج رکھو جیڑا ایمان شک تو پاک ہوئے اے ایمان دا کے مزہ کہ اج قبر تے ہے اج مسیتی چے کل حجر تے جھنڈی کنڈی تے سجدہ پیا کردا ہے اتھوں دھکا لگا تے مسیتی وڑ گیا مسیت چ مایوسی دھکا لگا تے قبر تے وڑ گیا اے ایمان دا کوئی مزہ نہیں ایمان ہوئے تا لوہے دی لٹھ بن کے آوے کہ دنیا جہان تغیر تبدل آ جاوے لیکن اس بندے دے ایمان وچ کوئی تبدیلی دی گنجائش نہ ہوے اللہ دے دربار وچ اج ملے تے بھاوے 100 سال بعد ملے بندے دا ایمان ہونا چاہیے کہ ملنا اسے دروازے تو ہے یہ ایمان تا پیغمبراں دا ہے یہ ایمان صحابہ کرام دا ہے حضرت زکریا علیہ السلام دی 120 سال عمر ہو گئی ہے بیٹا نہیں ہویا دروازہ نہیں چھوڑیا ابراہیم نو 86 سال تک نہیں ملیا بیٹا نہیں ملیا دروازہ نہیں چھوڑیا امید تے یقین یہی ہے دیر نال تے بھاویں سویر نال مل سی کتوں تا دن کے اللہ دے دربار وچ دیر ہے تے اندھیر جتھے تو پیا وینا اوتھے نیرا اندھیرا ہے اوتھے نیرا کیویں نیرا اندھیرا ہے ایڈا اندھیرا کہ ڈیوائی تو ون کے بالدا ہے مزاراں دے اوتے کون دیوے بالدا ہے او آپ بالی پیا ہونن کہ تو ون کے بالنا ہے او جیندے او تو ون کے بالدے نا اللہ پاک دسدا ہے کہ عقل ہوے ہا تیرے وچ کہ ذرا ہی عقل تو کم لوے ہا تا اتھوں تینوں سمجھ آوے ہا کہ ایتھے تا اندھیرا ہے روشنی تو کرن واسطے آ گئی ہے اس اندھیرے کولوں منگن دی لوڑ کوئی نہیں اوتھے منگ جتھے دیر ہے تے اندھیر اور گل سناواں ایمان ہوے بندے دا شک تو پاک ہوے تے ایمان بندے دا پختہ ہوے کہ ایک دروازے نو چھوڑ کے ساری زندگی کسے پاسے جلن واسطے تیار ہو حضرت آدم علیہ السلام تیرا تے ساڈا ابا ہے کہ کوئی نہ جدو اللہ پاک نے جنت چو روانگی کیتی ہے تے کتنے سال روندے رہ گئے 40 سال دے اندر کوئی ایسا دروازہ وکھا سکدا ہے جڑا آدم نے اس دروازے تو ہٹ کے دوے پاسے رخ کیتا ہوئے چھڑا رخ اور رخ کرنا تا دور دی گل ہے چھڑا دل وچ خیال ہی آیا ہوئے کہ یار انہاں تیلاں وچوں تیل نہیں نکلدا تیل نہیں نکلن والا تے ہن دوے پاسے ونجا متا اتھوں کوئی حاجت روائی ہو ونجے مجال ہے کہ حضرت آدم ابے جان دے دل وچ کوئی خیال تے تصور ہی پیدا ہویا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تا دے میرا اللہ آج دے تے بھاویں کل دے میں دروازہ پکڑ کے کھلوتا ہی رہا ساری زندگی تے گزار دے سا پر تیرے دروازے دی کونڈی چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں اس واسطے جے کوئی حلالی پتر بننا چاہندا ہے اپنے ابے آدم دا تے 100 سال تک کی تیری ضرورت پوری نہ ہوئے تا او دا دروازہ چھوڑن دی گنجائش کوئی نہیں ایمان یقین دا نہ ہے اور یقین ایسا ہوئے جڑا شک تو پاک ہوئے ایک بندہ آ گیا مولوی صاحب بولو کہ دے کول آ گیا تواڈی گل تک کرنی نہیں مولویاں دی کرنی ہے
مولوی صاحب کو بندہ آ گیا اس آخیا یار تساں ایمان دیاں گلاں کردے رہ ویندے ہو تے اسی بھی سندے رہ ویندے مینوں 3-4 مسلیاں وچ خدشہ پے گیا ہے کہ پے گیا ہے خشدہ پے گیا ہے اصل لفظ خدشہ تے جٹ لوگ آدن سانو کہ پے گیا ہے خشدہ پے گیا یار مولوی جی مسئلہ حل کرواونا ہے اس خشدے نو دور کرواونا ہے تے مینوں فتبہ چاہیے کہ چاہیے خطبہ چاہیے تسا خطبہ دے دیو تاکہ میرا ایمان یقین تبدیل ہو وجے اس آ کے پوچھو جی کیا سوال ہے اس آ کے میرا پہلا سوال کہ تسا لوگاں نو واز کر دیو تے نصیحت کر دیو تے آ دیو کہ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے کیا آکھ دیو تسا بھی آ دیو کہ نہیں آ دیو یا چھڑا میں ٹھیکہ لے بولو سارے ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے ہر جگہ موجود کون کائنات دے ذرے ذرے حبے حبے حصے حصے خطے خطے جز جز ہر جگہ تے کون آسمان وچ ونجو تا کون زمین چاہو تا کون براں دے اندر اللہ باہر دے اندر اللہ جز دے اندر اللہ کل دے اندر اللہ الہ ہوے تا اللہ معبود ہوے تا اللہ مسجود ہوے تا اللہ قادر ہوے اللہ قدیر ہوے اللہ کریم ہوے اللہ رحیم ہوے اللہ اے ایمان تے یقین دیاں گلاں کردے رہ ویندے ہو اے یار اساں وی سن سن کے تے بڈھے پاپی ہو گئے ساڈیاں کالیاں داڑیاں تے چٹیاں ہو گئیاں سن دیاں کہ حاضر ناظر او ہوے ہر جگہ موجود ہوے پر نظر تا کدے آیا ہی نہیں نظر نہیں آیا جڑی شے حاضر بھی ہوے تے جڑی شے ناظر بھی ہوے جڑی شے موجود ہوے او ہر جگہ ہونے والی چیز نو موجود رہن والی چیز نو آخر کوئی نہ کوئی اکھ ویکھ تا لیندی ہے کدے ملاقات تا ہو ویندی ہے کدے زیارت تا ہو ویندی ہے اس وقت یار مولوی صاحب اگر اللہ واقعی حاضر ناظر موجود ہے تے مینوں وکھا دے اللہ مینوں اکھاں نال وکھا دے او سوال کیتا جی میں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا اے موسیٰ اس ٹائم تو نہیں اسا تیرے اوتے ایمان نہیں لے آندے جے تو نہیں اللہ نو ساڈے آمنے سامنے ظاہر نہ کر دیویں اسا برکے پاون والے خدا نو منین دے اے بے ادبی کنا کیتی ہے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے یا بے ادبی کرن واسطے وہ بندہ اتر گیا تے انہوں ایمان وچ شک پیدا ہو گیا کہ یار اللہ حاضر ناظر ہویا تے کدے نظر تا ہویا کدے ویکھ تا لوا عرصہ ہو گیا کلمہ پڑھے ہویا پر مالک نظر ہی نہیں آندا اس واسطے آدھے او مولوی جے اللہ موجود ہے تا مینوں اکھاں نال وکھا دے مولوی صاحب دلائل دینا شروع کر دیتے نے حدیث دے حوالے تے قرآن دے والے یار قرآن پا کے جانا ہے ہوا معکم اینما تکونو فثم وجہ اللہ یار اللہ ہر جگہ موجود ہوندا ہے جتھے لگے ونجو موجود ہوندا ہے تساں بعد وچ ویندے ہو اللہ پہلے موجود ہوندا ہے جنگل وچ ونجو پر وچ ونجو خشکی وچ ونجو تری وچ ونجو فضا وچ ونجو خلا وچ ونجو عالم وچ آو الوے چاو سفل وچ آو عروج تے ونجو خروج تے ونجو زوال وچ آو کمال وچ آو بخت وچ آو اقبال وچ آو زمیناں تے آو آسماناں تے آو جتھے وی لگے ونجو اپنے ملک وچ ہوو اندر ہوو زمین دے تہ خانے دے اندر ہوو زمین دے اتلے بالا خانہ تے ہوو ہر جگہ ہوا معکم اینما تکونو فثم وجہ اللہ تواڈے موجود ہون تو پہلے موجود کون ہے اس بڑے دلائل دیتے بڑی گل سمجھائیں اسا کہ میرے عقل وچ تیری گل آندی نہیں تیری گل انہاں دلائل نال میرا ایمان پختہ نہیں پیوندا میرا شک دور نہیں پیوندا مینوں اپنے اکھاں نال اپنا مالک دکھا تا میں یقین کرسا اپنے اکھاں نال وکھا تا میں یقین کرسا اس مولوی صاحب نے بڑے دلائل دیتے بڑا سمجھایا لیکن اپنی ہٹ درمی دے اندر اپنے شک دے اندر برقرار رہ گیا اس آکھیا چھ یار مولوی جی ایک اور میرا سوال ہے چلو اے تینوں پتہ کوئی نہیں اے مینوں نہیں دکھا سکدا پھر انج کریاں اے دس کے شیطان نو اللہ نے کیڑی شے تو بنایا ہے او سکے شیطان نو اللہ پاک نے اگ تو بنایا ہے
کتوں بنایا ہے؟ اگ تو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس کہ اچھا شیطان اگ تو بنایا گیا ہے تے جاسی کتھے؟ اے دا ٹھکانہ آخری کیوے؟ آخر ٹھکانہ اے دا جہنم۔ ٹھکانہ کیوے؟ آکے یقین ہے تینوں؟ آکے ہاں میرا یقین ہے کہ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں شیطان نو بھی جہنم وچ داخل کرنا ہے تے شیطان دے حواریاں نو بھی میں جہنم دے اندر ٹھوک دینا ہے، اتھوں واپس نہیں کڈنا، انہاں نو ہمیشہ جہنمی بناونا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ آکے جہنم کیڑی شے دی بنی ہوئی ہے؟ آکے جہنمی نری اگ ہے، جہنمی نری اگ ہے تے شیطان کتھوں بنیا؟ کہ شیطان ہی اگ ہے۔ آکے اگ نو اگ پاؤ تے عذاب کی ہو جیا؟ یہ سوال کیتا ہے کہ کیتا سی؟ آکھے میرا سوال ہے جے اگ نو اگ وچ داخل کرو تو تکلیف کیویں ہو سی؟ درد تے نہیں ہون لگا، عذاب تے نہیں ہون لگا، اس واسطے شیطان ہی اگ وچوں بنیا ہویا ہے، جہنم ہی اگ دی بنی ہوئی ہے، اس واسطے اگ نو اگ وچ پاؤ تا گل بندی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ وہ بندہ بن، انسان بن، اللہ دی قدرت وچ شک نہ کر، اللہ دی طاقت وچ شک نہ کر۔ اللہ اگ نو اگ نال عذاب ہی دیون دے اوتے قادر ہے، بے شک جتھوں بھی بنے ہوئے اللہ نو بھی پتہ ہے جو جہنمی اگ ہے اینو بھی اگ چوں بنایا ہے تے سزا بھی اینو اگ وچ دینی ہے۔ اس وقت اللہ جڑا کام کرنا ہے او پر حق ہونا ہے، شک نہ کر، شک نہ کر۔ او سکے نہیں نہیں اے گل تا میرا دل دماغ نہیں مندا کہ اگ نو اگ نال عذاب دتا ونجے تے تکلیف ہوے، شک دے اندر پے گیا، شک دے اندر آ گیا۔ لیکن مولوی صاحب سمجھاندا رہ گیا، او سکے میری تسلی۔ اچھا مولوی جی ایک اور خطبہ دیو۔ آکے کیویں؟ آکے اور میرا سوال ہے وے تسا مولوی لوگ آدے ہوندے ہو کہ جو کچھ دنیا وچ ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا چ ہو گیا ہے، جو کچھ دنیا وچ مزید ہونا ہے، قیامت تک جتنے حالات تبدیل ہونے نے، اس وچ دکھ آونے نے، اس وچ سکھ آونے نے، اس طوفان آونے نے، اس مصیبت آونے نے، اس وچ زلزلے آونے نے، اس زمین آسمان دا نظام تو بالا ہو وجنا ہے۔ اے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو گیا ہے، اے سارا اللہ نے اپنی تقدیر دی قلم وچ لکھ دیتا ہے، تقدیر دی قلم دے نال سارا کچھ پہلے تحریر ہو گیا ہے۔ او مولوی جی اگر اللہ نے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیتا ہے تے ساڈے کولوں پوچھدا کیوں ہے؟ سانو دیاڑے قیامت عذاب کیڑی شے دا دیوڑے کہ اساں جو کچھ الٹا کام کرا تے بھاویں سیدھا کرا، لکھیا نا اللہ۔ جی نماز اس پڑھنی ساری زندگی کوئی نہیں، اس روزہ رکھنا کوئی نہیں، اس مسیح ہونا ہی کوئی نہیں، اللہ لکھیا ہے نا، تے بس عذاب کیڑی شاید دے سی؟ مولوی صاحب سمجھایا نہیں یار انج گل کوئی نہیں، اللہ نے تقدیر جڑی لکھی ہے، اچھا فیصلہ برا فیصلہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیتا ہے وہ سارے برحق ہیں، لیکن اللہ پاک نے بندے نو مجبور ہی کوئی نہیں کیتا۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اللہ پاک نے بندے نو دو رستے وکھائے نا۔ کیڑے رستے؟ ایک منڈی والا رستہ تے ایک مسیتی والا رستہ۔ اللہ نے دو لینا دکھا دیتا، ہن جیڑے پلے وجنا چاہے ہن اس پاسے ویسے تے اللہ دے تقدیر وچ لکھیا گیا جو ایتھے عذاب آونا ہی، جے اس پاسے آسے تقدیر وچ لکھیا گیا ثواب آونا ہی۔ ہن تو اپنی مرضی نال جڑا اختیار کرنا ہے، اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ نبی کریم فرماندے یار تقدیر دے مسئلے وچ چھیڑ خانی نہ کیتی کرو، ہاتھ نہ ماریا کرو۔ اللہ نے جو کچھ آکھ دیتا ہے تے لکھ دیتا ہے، بس اکھاں بند کر کے منو جو اللہ دا کم کیویں اللہ نے سچ کیتا ہے، اللہ نے برحق کیتا ہے، دے وچ کوئی شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ جڑے ویلے مولوی نے گل کیتی ہے، مسئلہ سمجھایا، انہوں آدھا یار میرے عقل وچ تیرا خطبہ نہیں آندا۔ مولوی آکھا یار وڈا کوئی بے باک بندہ ہے، اللہ دی تقدیر دے اوتے بھی اعتراض کرنا سمجھو اللہ دی ذات تے اعتراض کرنا، اے جڑا اللہ تے اعتراض پیا کردا ہے تے ایمان دے دل وچ کتھوں رہ سکدا ہے؟ تے مولوی صاحب نو چڑھ گیا وچوں غصہ چڑھ گیا، جو ہی غصہ چڑھیا تے اس انج مکا کیتا ہے، مکے نو تھوڑا جا وٹ چاڑ کے تے ماریا سی ایتھے گسانڈ،
ایک ہی لگا سی تے ماشاءاللہ مولوی صاحب ہی پلے سنبے ماشاءاللہ حلوہ کھا کھا کے تے صحت مند ہوئے پیان ٹھیک ٹھاک کوئی مولوی ہوئی کہ تیرے میرے آر ماڑا نہ آئی کوئی سکا سڑیا کوئی نہ آئی ٹھیک ٹھاک صحت مند تے پلیا پوسیا مولوی آئی تے جڑے ویلے اس مکہ مارے اللہ نو یاد کر کے مارے ایسی اللہ نو یاد کر کے انج مارے جو موسیٰ دے مکے دی یاد تازہ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ مارے آئی نا اللہ دے فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ میرے موسیٰ نے ایک مکہ مارے چھڑا دیا مارے تے اس قبطی دا کم ہو گیا ہے تے اس مولوی نے جڑے ویلے ایک مکہ مارے تے او دا کم ہو گیا ہے مریا تا کوئی نہیں پر جیندہ بھی کوئی نہیں مرن تے جیون دے درمیان کشمکش پہ گیا مولوی صاحب دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا وقت اٹھن واسطے تیار ہوئے جڑے ویلے اس ویکھے اکھاں تان کے جو اٹھدا پیا اس آکھے ایک مارے سے حالت جے دعا مکہ حلوے دے پلے دا لگ گیا تاں بچنا نہیں جے بچنا چاہتا ہے وہ جوان آنی تو نسنے دی کر جنے ویلے اٹھدا تے جلدی جلدی دوڑ ماردا ہے سیدھا قاضی دی عدالت وچ لگا گیا جو مولوی دے خلاف میں کیس دائر کردا قاضی دے کول لگا گیا اونوں آدا او قاضی صاحب او جج صاحب تو سپریم کورٹ وچ بیٹھا ہے میرا فیصلہ کر کے فیصلہ آ کے اج کل دے مولویاں دا حال ویکھ اساں بادشاہ مسئلے پوچھدے انہاں کولوں اسا کے پوچھتے ہیں مسئلے بن کے پوچھتے ہیں انہاں کدے پڑھیا بھی کوئی نہیں کسے کتاب نو ہاتھ ہی نہیں لایا ایویں مسلے تے ممبر تے چڑھ کے کھلو ویندن ترے بن کے وڈے مفتی بن ویندن وڈے مولوی بن ویندن انہاں مولویاں نو آندا کہ میں 3 سوال کیتن ہکے دا جواب ہی نہیں آیا وقت جڑے ویلے اپنی کم علمی دی وجہ نال ناکام ہون لگے تے اپنی کم علمی تے پردہ پاون واسطے مینوں اے ماریا سی قاضیا میرا حال ویکھ لے جگہ رتی ہو گئی ہے تے مرنیوں بچ کے آیا او دعا مارن لگا تے نس کے تیرے کو جان بچا کے آیا قاضی صاحب آخن توبہ 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 استغفر اللہ مولوی تا پھٹ گئے یار نعوذ باللہ ایک ہی ہو گیا مولویاں نو لوگاں نو انہاں مارنا شروع کر دیتا سوال دا جواب ہی نہیں ہوندا او سکا جلدی کرو مولوی نو بلا مولوی قاضی دی عدالت تے آیا قاضی صاحب پوچھے کہ کیتا اس بھلے مانس نال کہ آکھے جناب سوال کیتا ہے میرے ہوتے میں نو جواب دیتا ہے ہو سکے ایویں جواب دیویندا ہے یہ ایہو جواب ہے تا وت ملک وچ بچون کوئی نہیں لگا وا تو روز ہی قتل ہو سن تواڈے ہتھوں مولوی صاحب ہو سکے نہیں جی ایسے نو پیسہ ایسے نو ایسا انہیں اس تفصیل سمجھائیے کل سمجھائیے کہ اس انج سوال کیتا ہے میں انہوں دلائل لیتے ہیں ان سوال کیتا ہے میں دلائل لیتے سارے حدیث دے حوالے قرآن دے حوالے آیات پڑھ کے سنایا اے میں انہوں آدھا بھی رہ گیا ہے سب کچھ کردہ رہ گیا ہے لیکن اس ہاتھ دھرمی کیتی ہے اس اللہ تے جڑے ویلے اعتراض کیتا ہے تقدیر دے مسئلے دے اندر تا میں انہوں ایک مکہ مارے ہیں تے اللہ دا نام لے کے مارے بسم اللہ پڑھ کے مارے تے ثواب سمجھ کے مارے تے ثواب جے ہن تو درمیان وچ نہ ہوویں تے ہن وی ٹھوک دیواں قاضی صاحب ہن تسی بیٹھے ہو تھوڑا جا فرق لگ گیا اچھا جناب تساں اے کیوں کیتا ہے مولوی صاحب آدے چلو جی جے انہاں نو سوالاں دا جواب اوتھے پتہ نہیں لگا تے ہن جواب دیندا آخے میں ہوں جواب دینا یہ آدھا بھی اندے کولو علم کو نہیں میں جواب دینا آخے جواب دیو میرے سامنے قاضی صاحب آخے جی اس پہلا سوال کیتا ہے کہ اللہ موجود ہے تا مینوں وکھاؤ مینوں کے کرو وکھاؤ اے دا جواب اے ایسے کولو پوچھو روندا کیوں پیا ہے او دسکدا پہ حضرت مارے تباہ ہو گئے حالت بڑی بگڑ چکی ہے ہکے مکے نال جان ویندی مولوی صاحب آدھے نے اس کو پوچھو روندا کیوں ہوئے آکے حضرت بڑا درو دے قاضی صاحب بڑا درو دے مینوں اس جگہ دے اتے اے ویکھو جگہ رتی ہو گئی ہے اس مولوی صاحب نے آکھیا حضرت قاضی صاحب نو آکھو جے درد دے تا مینوں درد وی کھاوے درد کے کرے درد مینوں وی کھاوے اس بندے نو آکھے نے درد وکھا اس آکھے درد دکھایا نہیں ویندا علامتاں ہوندیاں کی ہوندیاں علامتاں ہوندیاں نے کپڑا چا کے وکھایا تے جا رتی لال
جا کے ہوئی پئی ہے رتی لال تے سرخ بنی ہوئی ہے آکھے اے علامت مینوں درد تکلیف اس چیز دی علامت ہے جو میں مرنا پیا اس آکھے جویں تیرا درد دکھایا نہیں ویندا علامتاں تو پتہ لگدا ہے ایویں خدا دکھایا نہیں ویندا خدا دیاں علامتاں تو پتہ لگدا ہے اس علامت سورج دا نکلنا علامت چند دا نکلنا علامت گرمی دا آونا سردی دا آونا دوپہر دا آونا سویر دا آونا شام دا آونا فضا دا آونا ہوا دا آونا بارے دا آونا خشکی دا آونا تری دا آونا نرمی دا آونا صحت دا آونا بیماری دا آونا موت دا آونا حیات دا آونا حرکات دا آونا سکنات دا آونا برکات دا آونا اے علامت ہے جو کوئی ہے چلاون والا درد نہیں وکھا سکتا آخے نہیں آخے وقت رب بھی نہیں وکھا سکتا جو رب نو علامتاں نال پہچانو رب نو بھی آخے قاضی صاحب سمجھ آ گئی ہے آخے اگا مزید بھی آسی سا آخے قاضی صاحب اس دعا سوال کیتا ہے کہ شیطان کتھوں بڑے ہے میں نو آخے اگ وچوں بڑے ہے ایسا کہ جہنم وچ بھی اگے شیطان وچ اگے تے سزا کتوں قاضی صاحب دے کولوں پوچھو تو کیڑی شے دا بنیا ہویا ہے آخے قاضی صاحب میں مٹی دا بنیا ہویا مولوی صاحب آدھے میں لوہے دا بنیا مینوں بھی اللہ مٹی چوں بنایا تے تینوں بھی مٹی چوں بنایا وت مٹی نال مٹی ٹکرائی ہے جے مٹی نال مٹی ٹکراوے درد ہوندا ہے تے اگ نال اگ ٹکراوے تے درد ہوندا ہے آکھے دعا بھی سمجھ آ گیا حضرت آکھے ہور بھی تینوں سمجھ آ سی آکھے تو لکھیا جے تقدیر دا مسئلہ ایمان دے نال جڑدا ہے کہ اللہ جو کچھ لکھ دیتا ہے مننا پیندا ہے آکھے تے گل ہے کہ کوئی نہ آکھے وات اللہ تے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے جو تقدیر ہے تے اللہ لکھیا جو سب برے ہو سا اسا نماز نہ پڑھ سا اسا روزے نہ رکھ سا اس واسطے ساڈے اوتے اللہ گلا کیوں کرے وات شکوا ساڈا کیوں کرے سانو اللہ سزا کیوں دے تے پوچھے کیوں مولوی صاحب آدے قاضی صاحب وت اللہ نے تقدیر وچ لکھ دیتا ہے کہ حلوے دے پلے ہوئے دا مکا اینو لگنا ہے اینو مکا اے تقدیر وچ اللہ نے لکھ دیتا ہے وت میرے خلاف درخواست کیڑی شے دی آکھے جی رجوع کر دے کہ کر دے درخواست خارج ہو گئی درخواست واپس آ گئی قاضی صاحب کرسی تے ہسدے بیٹھے او سر تلی سٹی کھڑا ہے تے مولوی صاحب انج ڈنڈے آر کھلوتا ہے تسا حیران بیٹھے ہو تقریر ختم ہو گئی ہے زندگی باقی تے ملاقات باقی